السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ درود شریف جو ہے بہت ہی جامع ہے اس اعتبار سے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے تو فائدہ ہے ہی کہ درود پاک پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور بہت سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جنت کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے اوپر اترتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ تو لہذا سب سے بڑا فائدہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 میں اگر کسی شخص کو وسوسہ بولا جاتا ہے، دل میں الٹے سیدھے خیالات کا پیدا ہونا، برے خیالات کا پیدا ہونا، بری بات کا دل اور دماغ میں آنا اور برے خیالات کا پیدا ہونا، اسی کو وسوسہ بولتے ہیں۔ تو وسوسہ جو ہے برے خیالات، الٹے سیدھے خیالات آدمی کو پریشان کر رہا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک کام یعنی اچھا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، ذکر کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، یعنی کوئی نیک کام کرنے کا دل من نہیں کرتا ہے، نیک کام کرنے کی نیک کام کی طرف جو ہے طبیعت راغب نہیں ہوتی ہے، اور نیک کام تو کرنا بہت دور کی بات ہے، بلکہ برائی کے خیالات بھی آتے ہیں اور برا کام، غلط کام آدمی کر بیٹھتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا اگر کسی کے اندر ہے، اگر ایسی صفت پیدا ہو گئی ہے اور ایسی حالت ہے، تو ان کے لیے جو ہے یہ درود شریف کا پڑھنا، اور کتنی مرتبہ پڑھنا اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کثرت بولے تو زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ سے زیادہ اس درود پاک کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وسوسہ یعنی برے خیالات بھی دور ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے کی اللہ توفیق، ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے، کوئی ایسا بیمار آدمی ہے کہ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اور معالج نے، یعنی ڈاکٹر کو ہی معالج بولتے ہیں، اس نے انکار کر دیا ہے، جواب دے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی مریض ہے، ایسی کوئی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، کسی بیماری سے جو ہے وہ پریشان ہے، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی خطرناک، جیسے مثال کے طور پر کینسر ہے، یا اسی طریقے سے کڈنی جو ہے اس کا ختم ہو چکا ہے، یا اور کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے پریشان ہے اور دوا علاج کرا کر کے تھک ہار چکا ہے۔ تو ایسا کوئی مریض ہے، ایسا کوئی بیمار ہے، تو دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ گنتی سے، تسبیح کے دانے پر یا انگلی سے گن کر کے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 دن لگاتار پڑھ لے، 40 دن لگاتار پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو لہذا 40 دن میں کتنا ہو جائے گا، گنتی کر لیجیے گا کتنا ہوگا۔ تو 40 دن میں روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن تک مسلسل بلا ناغہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے، پھونک لے، اور اسی طریقے سے پانی پر دب کر کے آدمی اس پانی کو پیتا رہے، تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو قلبی امراض میں مبتلا ہے، قلب بولتے ہیں دل کو، یعنی دل کی بیماری میں، یعنی ہارٹ اٹیک کر چکا ہے یا کر رہا ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی دل سے متعلق کوئی ایسی بیماری ہے، کسی کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی کسی مرض کے اندر جو ہے دل کے کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو وہ شخص جو ہے 315 مرتبہ، گنتی سے 315 مرتبہ پڑھ کر کے اور اپنے سینے کے اوپر دم کر لے اور پانی کے اوپر دم کر کے پی لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی یعنی دل کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔
اچھا اگر دل کی ابھی بیماری نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ دل کی بیماری نہیں ہے، قلب کی بیماری نہیں ہے، اللہ نے اس مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائے رکھا ہے، تو مزید حفاظت کی نیت سے اگر کوئی آدمی 315 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے بیماری ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے، آئندہ اس بیماری سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور فائدہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پیٹ کے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، پیٹ کی بہت ساری بیماری ہے، گیس ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو پیٹ کے کسی بھی امراض میں کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو 11 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر لیا جائے اور اپنے جسم کے اوپر جو ہے دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کے تمام بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ درود شریف کے بے شمار فائدے ہیں، انشاءاللہ پھر ایک کبھی اور واقعہ میں اسی سے متعلق میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، لیکن ابھی جو ہے یہ درود، اس درود پاک کو درود شفا کہا جاتا ہے، لہذا اس درود پاک کو یاد کیجئے اور یاد کرنے کے بعد جو ہے اس کو اپنے معمولات میں رکھیے، یعنی پڑھنے میں رکھیے۔ ایک دن میں اگر 100 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درود پاک آپ کو یاد ہی ہو جائے گا، تو اس لیے جو ہے ایک دن پڑھ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ یہ درود پاک آپ کو یاد ہو جائے گا، اور یاد ہو جائے گا تو ہمیشہ پڑھتے رہیے گا۔ اس کے الفاظ جو ہے صرف ہم پڑھ کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ کے لیے یاد کرنا یا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اتنی سی الفاظ ہے، 100 مرتبہ دیکھ کر کے آپ پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ درود پاک آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، یاد ہو جائے گا، اور پھر اس کو زبانی آدمی پڑھتا رہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ مختصر سی درود شریف ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں تاکہ جو ہے اس درود پاک کا پورا فائدہ آپ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے دین دنیا کا دونوں اعتبار سے فائدہ حاصل کرنے کی، طلب کرنے کی، حاصل کرنے کا